کیا منصور احمد کنارے کس بات کے؟ اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے بن حریث، اپنا خوف پہن لو۔ مسلم اور اس کے ساتھیوں نے دارالحکومت کا عزم کیا ہے، ان کے بڑے بن ثمامہ سعیدی اور بن جادہ جدلی ہیں۔ اس جہنم سے بھاگ کر آئی ہے۔ ڈرو مت، ڈرو مت۔ تم ڈر گئے تو کوفے کی ابن الوقت جماعت کا کیا کہنا، وہ بھی ڈر جائیں گے، چوہوں کی طرح ادھر ادھر پھیل جائیں گے۔ تم خوف و قدر کے لڑاکو شخص ہو، تم خود ہی تو مسلم کو جنگ پر اکسانا چاہتے تھے، روز دعائیں کرتے تھے کہ مسلم تلوار کھینچ کر میدان میں اتر آئے، تو وہ آ گیا۔ میں چاہ رہا تھا معقل، مگر اتنی جلدی نہیں۔ عمر سعد نے اب تک اپنے 10,000 افراد والے لشکر کو تیار نہیں کیا۔ عمر سعد کے 10,000 افراد والے لشکر پر امید لگانے کے بجائے اپنے نہ دیکھنے والے بے شمار ہیلوں پر تکیہ کرو۔ تم ہار کیوں مان گئے؟ ڈر عقل کی دشمن ہے، ڈرو کہ تو عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ سنو معقل سنو، ان کی آواز صاف واضح ہے کہ ان کی تعداد بہت ہے۔ یہ نعرے کم سے کم 2-3 ہزار افراد کے ہیں۔ 2-3 ہزار افراد ان 12,000 شامی افراد کے مقابلے میں جو کوفے آ رہے ہیں 4 پر 1 ہوتے ہیں۔ تم شام کے لشکر پر یقین کر چکے ہو؟ نہیں، میں تمہاری تدبیر پر یقین کر چکا ہوں۔ کیا میں قاضی شریح کو بلوا لوں؟ نہیں معقل، نہیں، یہ مہندی صرف مزاجیوں کے ہنگامے میں رنگ لا سکتی تھی۔ اس جیسی چال ایک جانی پہچانی تدبیر ہے۔ ہمیں سامری کے بچڑے کا دامن تھامنا ہوگا معقل۔ سونا معقل، کہہ دو خزانے میں جتنا بھی سونا ہے حاصل کیا جائے۔ میں سونے کے موضع پر ایمان رکھتا ہوں۔ مسلم نے واقعاً قیام کیا ہے۔ اے کوفہ والوں، آپ لوگوں نے عدل و انصاف برپا کرنے کے لیے قیام کیا ہے، فسق و فجور کے خاتمے کے لیے آپ لوگوں نے ان لوگوں پر تیغ کھینچی ہے جنہوں نے وحی کی باتوں کو کم وزن قرار دیا، جھوٹ کو اپنا کر دولت جمائی، کفر پھیلایا اور ستم گر بن گئے۔ ان لوگوں نے قدرت اور حکومت کو حاصل کیا لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے عیش و عشرت کے لیے۔ انہوں نے افتراء اور جھوٹ کی پرواہ نہ کی اور غیبت کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ نماز روزے کو ریاکاری کے لیے انجام دیا اور حج کو غربت پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا۔ سنت سید المرسلین کو پیٹھ دکھا دی اور سنت جاہلی کی طرف رخ کر کے گناہگار ہو گئے۔ گناہ بے ایمانی کی ایک اولاد ہے، گناہ خدا کو نہ ماننے کا ایک تلخ پھل ہے، گناہ یوم الجزا پر یقین نہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ گناہگار شخص موت کو فنا سمجھتا ہے، بقا نہیں۔ موت حق ہے، میزان حق ہے، عدل و انصاف حق ہے۔ اے لوگو، آپ نے ان سے بیعت کی ہے جنہوں نے برائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اپنے جد نبی مرسل کی سنت کے احیاء کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ یہ گواہی میرے چچا زاد بھائی امام حسین ابن علی کی ہے جو آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو پھر اپنی بیعت پر ثابت قدم رہیے اور اپنے خدا کے علاوہ کسی سے مت ڈریے کہ خداوند آپ لوگوں میں سے فرما برداروں کے ساتھ رحیم و کریم ہے اور آپ کے نافرمانوں اور سرکشوں پر جبار و قہار ہے۔ اے مردم کوفہ، ہم نے آج اپنے بھائی ہانی کی حمایت کے لیے قیام کیا ہے۔
اور کرسی نشین کوفہ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ امیری کی کرسی چھوڑ دے، کیونکہ آج کے بعد وہ آپ کی رائے کے مطابق آپ لوگوں پہ کسی قسم کی ولایت نہیں رکھتا، اور یہ جان لے کہ لوگوں کی رائے کے مد مقابل کھڑا ہونا سوائے ذلت و رسوائی کے اور کوئی نتیجہ نہیں رکھتا۔ اتنی بڑی مصیبت رونما ہو گئی اور مجھے اب پتہ چل رہا ہے۔ میں شرمندہ ہوں ابو اسحاق۔ ہانی کا گرفتار ہونا اور مزہجیوں کی داستان کل رونما ہوئی تھی۔ ہمارا کل ملنے کا طے نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں کہاں ڈھونڈوں۔ جہنم میں تو نہیں چلا گیا تھا نا میں؟ اس صحرا کے ایک دو قبیلوں کی طرف جاتے میرا کچھ اتا پتا مل ہی جاتا۔ غروب کے وقت بتا رہے ہو کہ جناب مسلم نے قیام کر لیا ہے۔ کیا میرے پر لگے ہوئے ہیں کہ اڑ کر جاؤں اور رات تک کوفہ پہنچ جاؤں؟ اگر بہت زیادہ بھی جلدی کریں اور ہم نظر قبیلوں اور تلوار بازوں کو مطلع کریں تب بھی کل غروب آفتاب تک کوفہ پہنچ سکیں گے، اور پھر سب کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں۔ مجھے اپنے لشکر کے پیدل چلنے والوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پریشان مت ہو ابو اسحاق، کوفے کے حالات مرضی کے مطابق ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے جناب مسلم کو قبول کیا۔ جتنی خلقت میں نے دیکھی ہے وہی کافی ہے کہ ابن مرجانہ کے گھٹنے ٹیک دے۔ جناب مسلم کا بہت دل چاہتا تھا کہ مختار ان کے پاس ہوتا تاکہ فتح کی لذت سے بے بہرا نہ رہتا۔ تعجب ہے کہ سلیمان نے قیام پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ سلیمان دلی طور پر قیام جناب مسلم پر راضی نہیں تھا اور اسے مکروہ قرار دیا تھا، مگر منع بھی نہیں کیا۔ یعنی سلیمان اور اس کے ساتھی میدان میں نہیں آئے ہیں؟ نہیں، بظاہر انہوں نے صبر کا دامن تھاما ہے اور خاموش ہو گئے۔ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ مولا کے کوفے پہنچنے تک تلوار کو ہاتھ نہ لگائیں۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابن مرجانہ اگر ماہر سیاستدان ہوا تو سلیمان جیسوں کی خاموشی کو اپنی شیطانی چال بنا لے گا اور خلقت کو متفرق کر دے گا۔ جلدی کرو کیان، جلدی کرو، جلد از جلد سلیمان کے پاس پہنچو اور کہو شیخ مختار آپ کے ہاتھ چومتا ہے، پیر پڑتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ خاموشی اختیار مت کیجیے۔ اگر دشمن جان لے کہ ہمارے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے تو وہ مصیبت ہے۔ جناب مسلم سے بھی کہو کسی بھی طرح سلیمان اور اس کے ساتھیوں کو منا کر ہم نظر بنائیں کہ وہ خاموشی کو توڑ دیں۔ خاموشی اختیار کرنے کا مطلب ہے شیعہ کی موت پر رضامندی کا اظہار۔ جاؤ کیان، جاؤ۔ خدا نے چاہا تو کل تک میں اپنے لشکر والوں کے ساتھ کوفہ میں ہوں گا، پھر ملیں گے۔ خدایا، تو ہی اس پتھر کے حکمت سے واقف ہے۔ تو نے اس پتھر کو عزت و منزلت بخشی اور ایک گراں قدر گوہر بنایا ہے اور لوگوں کو اس کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ تو پھر تجھے تیری اس نشانی میں چھپے معجزے کی قسم دیتا ہوں کہ اسے شر کے دفع کرنے کا سبب بنا دے اور اس کی چمک کو اپنے جاہل بندوں کی بینائی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔
اور آپ کے خاندان والوں کو سونے میں تول دوں گا، بشرطے کہ خطاکاروں کو مسلم کے ارد گرد سے منتشر کر دو۔ جاؤ اور محل کی کھڑکیوں سے ظاہر ہو کر اپنے لوگوں سے بات کرو اور انہیں اطاعت کی شرط پر سونے کی بشارت دو، اور انہیں لشکر شام سے اور بیت المال کے وظیفے کے کٹ جانے اور آزا جوارے کاٹ کر شہر بدر کیے جانے پر ڈراؤ دھمکاؤ۔ اے ابن شستم اور تم ابن شعب، اپنے لوگوں کے ساتھ میدانوں اور مختلف محلوں میں گھومو اور ان سے گفتگو کرو کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتیں بیویاں ڈر جائیں اور اپنے اپنے مردوں اور بچوں کو لے کر گھروں کو چلی جائیں۔ اور شمر، تم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں امیر۔ تم بھی محل کے خفیہ دروازے سے باہر جاؤ اور اپنی قوم کے مردوں کو ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے درمیان بھیجو تاکہ وہ شیعت کے خلاف باتیں کریں اور تفرقہ بازی کا پتھراؤ کریں۔ اور تم یہ بھی کر سکتے ہو سلیمان سرد خزائی کے مریدوں کے روپ میں اسے اس جیسے وہ لوگ جو اس قیام میں شامل نہیں ہیں ان میں ان کے خلاف مزید پھوٹ ڈال دو۔ جی امیر۔ اور تم بن حریث، جی امیر۔ اپنے سپاہیوں کا ایک گروہ لے جاؤ اور ہنگامہ آرائی کرنے والے شیعوں کے محلوں پر حملہ کرو اور جہاں تک ہو سکے حالات خراب کر دو۔ خاص طور پر قوم مراد اور ربیع اور حمدان پر رحم مت کرنا، یہ لوگ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں، نعوذ باللہ علی کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ادھر آپ لوگ، ادھر ہنگامہ آرائی کرنے والے، اور یہ رہا سونا۔ بسم اللہ۔ کوفہ کے لوگوں، شام کا لشکر ان ہنگامہ آرائی کرنے والوں اور لڑنے والوں کے خلاف کوفے آ رہا ہے، اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی عورتوں کے بال نوچ لیں اور ان کی لڑکیوں کو کنیزی پر لے جائیں۔ اے لوگوں، اے کوفہ کے لوگوں، خلیفہ نے کوفے پر قہر نازل کیا ہے۔ او کمانی ابرو والیوں، تیری زلفیں کتنی حسین ہیں، اے حسین ہونٹوں والیوں، اے حسین و جمیل پریوں اور مہکتی کلیوں، اے گلستان ہستی کے کھلتے ہوئے پھولوں، خدا نے جب عورت بنائی مبہوت ہو گیا خلقت میں، آخر حیف نہیں ہے، دیکھو نا کتنی غلط بات ہے، اپنے گھوڑوں کی سموں کے نیچے تمہیں کچل کر رکھ دیں۔ غور سے سنو، اپنے ان جاہل اور ہٹ دھرم شوہروں کو لے کر اپنے کوفے کے سخی امیر کے پاس لے جاؤ کہ تلوار دے دیں اور بدلے میں سونا لے لیں۔ اے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو، شمشیر دے دو آئے ہائے سونا لے لو۔ یہ عورتیں کیا رسی توڑوا کے بھاگی ہیں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو بھائی، میں بھی تمہاری طرح حیران ہوں۔ کوفے کے مرد کچھ کم رسوا تھے کہ اوپر سے ان کی عورتوں کو بھی بھیج دیا تاکہ سارے جہان میں ہمیں بدنام کریں۔ ضرور ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوگا۔
جو بھی ہو یہ چال ابن مرجانہ کی ہوگی. اب میں مختار کی بات سمجھ رہا ہوں اے ابن اسجا. ان عورت نما مردوں سے وہ خوب واقف تھا. حیف کہ اس کی تدبیر پر کسی نے کان نہیں دھرے. ہمیں راستے بند کرنے ہوں گے تاکہ یہ عورتیں مردوں تک نہ پہنچ سکیں. شام کا لشکر ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے. اس کے بارے میں سب جانتا ہوں. میں نے خود ان کے قاصد کو دیکھا ہے. وہ ہم پر مجریک سے آگ والے پتھر پھینکنا چاہتے ہیں. آؤ 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 کسی پرامن جگہ پر چلے آؤ. مجھ بیوہ ماں نے تجھ یتیم کو اس دن کے لیے پروان چڑھایا کہ میرے لیے روٹی لانے کا سبب بنے. خدا سلامت رکھے. میں نہیں چاہتی تمہارا داغ مجھے سہنا پڑے. ماں اس کا گناہ تمہارے سر ہوگا. یہ تم ہی تھی جس نے مجھے دین خدا کی نصرت کی لوریاں سنائی تھی. اب بھی سناتی ہوں. تو میں بھی تو جہاد کرنا چاہتا ہوں. جہاد تمہارے لیے نہیں ہے جو کہ گھر کے اکیلے کمانے والے ہو. یہی حاکم شام ٹھیک ہے. شکور تمہاری تلوار کے وزن جتنا سونا ملے گا. ہائے خدایا اتنا تو خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. تمہارا ایک خون کا قطرہ بھی نکلے گا اور ٹھیک ٹھاک سونا ملے گا. میں سونے کا ہار پہنوں گی. آہستہ بولو حبیبہ آہستہ. لوگ سنیں گے تو ہنسیں گے. یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جب محل پر حملہ کرو گے تو گردن بند میرے لیے مال غنیمت کے طور پہ لاؤ گے. کل رات کو ہی وعدہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ ہاں وعدہ کیا تھا مگر ابھی تک محل پر حملہ نہیں کیا ہے. آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لڑو بغیر لڑائی جھگڑے کے؟ تمہاری تلوار دے دیں گے اور بدلے میں سونا لے لیں گے. آپ کو شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے عورتوں پر راستہ بند کیا ہوا ہے؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر. میری بہن کس قبرستان میں جانا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ میدان جنگ عورتوں کی جگہ نہیں ہے. کیسی شرمناک حرکت ہے. اپنے گھروں کو جائیے اور فتنہ مت کیجیے. کون سا گھر شیخ؟ جس کے کفیل کو قربانی کے میدان لے گئے وہ گھر نہیں ہے، جہنم ہے. آپ لوگوں کو تخت و تاج کی ہوا سے کیا ہمیں اس کے لیے قربانی دینی ہوگی؟ ارے 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 یہ کیسے الزام لگا رہی ہو عورت؟ کچھ خدا کا خوف کرو. فحش کلامی مت کرو. جاؤ میں کہتا ہوں جاؤ اور مردوں کے معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ. اے لوگوں کوئی صاف زدہ عورت کی فریاد کو سن لے. مجھے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے. ان کافروں نے ہمارے لیے راستے بند کر دیے ہیں. خدا کی خدائی کی قسم ہے اگر راستہ نہیں کھولا تو عبایا اتار دوں گی، بال کھولوں گی، سینہ چاک کر دوں گی، اپنے کپڑے پھاڑ لوں گی تاکہ تم جیسے بے دین اور کافر کو رسوا کروں. ہٹ جاؤ، سامنے سے ہٹ جاؤ. شرم کرو عورت، واپس آؤ. کس بات سے شرماؤں بغیر؟ تو میں نے کون سی برائی کی ہے؟ تم شرم کرو کہ عورتوں پر تلوار لیے کھڑے ہو. ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگاؤ. ہٹ جاؤ بھائیو، تم لوگ مرد ہو. ان عورتوں کے مد مقابل نہیں کھڑے ہو سکتے تم لوگ. ان سے نمٹنے کے لیے ہمیں کوئی نامرد ڈھونڈنا ہوگا جو ان خالص کوفی زبان دراز عورتوں سے مقابلہ کر سکے. تم مارے جاؤ گے تو میں تمہارے یتیموں کو کیسے پالوں گی؟ مجھے بتاؤ میں کس کے آگے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گی؟ پاگل ہو گئے ہو یا بہرے ہو گئے ہو؟ ہوا کیا ہے جو سنتے نہیں ہو؟ شور و غل مت مچاؤ عورت. کچھ تو میری عزت رکھ لو. دین خدا کے دفاع کے لیے نہ اٹھوں کیونکہ مارا جاؤں گا. اگر تم نہیں اٹھو گے تو کیا دین خدا ختم ہو جائے گا؟ اتنے سارے لوگ تو ہیں نا جو دین خدا کی حمایت کر رہے ہیں. منہ بند کرو. خوشخبری ہے امیر، ہمارے تیر ہدف پر جا گرے. عورتوں کے لشکر نے اپنے مردوں پر حملہ کر دیا. تمام لوگ بکھر رہے ہیں. آگے بڑھو بن حریث، ایسے ہی چلتے رہو. شہر کے جنگ میں آدھا لشکر عورتوں کا ہوتا ہے. جیت اس کی ہے جو عورتوں کو میدان میں بھیج سکے.
10-15 अफराद ही रह गए हैं जो इस बड़े बुर्ज के सामने खड़े हैं। शायद उनके तीर अंदाज हम पर हमलावर हो जाएं। बेहतर रहेगा कि दीवार की पनाह में जमा हो जाएं। मगरिब का वक्त है, मस्जिद चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अव्वल वक्त की नमाज वो फजीलत रखती है कि मलाइका उसके सवाब को गिनने से भी कासिर हैं। आज रात हमसे खुदा का घर भी छीन लिया इन लोगों ने भाइयों। बेहतर है किसी छत के नीचे नमाज कायम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रहमान या रहीम। क़िबला किस तरफ है? इस तरफ होना चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ है। उल्टा हाथ या सीधा हाथ? मशरिक की तरफ रुख करके उल्टे हाथ और सीधे हाथ के बारे में बहस कर रहे हो। क़िबला उस तरफ है मुसलमानों। मशरिक इस तरफ है या उस तरफ? बैतुल खला इस रुख पर बना है तो फिर किबला उस रुख पर ही होगा ना। या अमीर, मैदान में परिंदा भी पल नहीं मार रहा, सब चले गए। परिंदे पर नहीं मार रहे क्योंकि अंधेरा हो गया है बिन हुरैस। परिंदे रात को परवाज नहीं करते सिवाय उल्लुओं के या हिलागरों के। ये एक मसलिहती सकूत है, बिल्कुल उसके पीछे हटने की तरह जो झुंड से अलग होना चाहे। तमाम गलियों में रातों को घूमने वाले सिपाही फैला दो। आज रात नींद हराम है। जो भी घर से बाहर आएगा वो अलवी है और उसका खून हलाल है। जी अमीर। वैसे बिन हुरैस जी, क़िबला किस तरफ है? क़िबला क़िबला गालिबन इस तरफ होगा। ये बताओ सूरज किस सिमत पर डूबा था? सूरज इस तरफ गुरूब हुआ। तो फिर इस सिमत पर तो मशरिक पड़ेगा ना। ऐसा लग रहा है कि आज तक किसी ने भी इस छत के नीचे नमाज ही नहीं पढ़ी। कुर्बान जाऊं आप पर, जहाँ तक मुझे याद है हमेशा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी है। बहुत अच्छे। अगर हंगामाराई करने वाले मस्जिद में ना ठहरे हों तो अपनी नमाज मस्जिद ही में पढ़ना। हाँ जी अच्छा नहीं। जिस जिस को वुजू दोबारा करना है वो कर सकता है। बिलाखिर किसी का यकीन ठहरा कि क़िबला किस तरफ है। आप इस रुख पर नमाज पढ़ लीजिए, अगर गलत हुई तो कफारा मेरे जिम्मे। क़द क़ामतिस सलाह। नियत कीजिए 3 रकअत मगरिब की नमाज बजा लाता हूँ हाजिर पेशिमा अमीर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की इक्तिदा में। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। इंसान नुमा हैवान मैं मशवरा दूंगा कि सुबह होने तक मस्जिद में ही ठहरे। मैंने सुना है कि मुख्तार सकफी एक लश्कर के साथ कूफे की तरफ रवाना हो गया है।
اسی مسجد کوفہ میں میرے چچا علی کی داڑھی کو ان کے سر کے خون سے خضاب کیا گیا. میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں. مجھے حسین کو خبر دینی ہوگی کہ کوفہ والے وہی انسان نما جانور ہیں جو میرے چچا علی کے دور میں تھے. مجھے انہیں کوفہ آنے سے روکنا ہوگا. کوفے سے بچنا چاہیے. کوفے سے چلے جانا چاہیے. شہر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے. نہر والے راستے سے کوفے سے نکلا جا سکتا ہے. تو پھر نہر کے راستے سے جائیں گے. کوئی رستہ جاننے والا رستہ دکھائے.